بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس السلام علیکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی پڑھائی اور تعلیم و تربیت بہتر انداز میں چل رہی ہوگی۔ آج ہم پاکستان کی صنعتوں کے بارے میں بات کریں گے جو بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک ہے، انڈسٹریز آف پاکستان۔ تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے دو موضوعات پہ بات کرنی ہے۔ اس میں پہلا موضوع ہے صنعتوں کی اقسام، یعنی صنعتیں کون سی ہوتی ہیں اور ان کی کون سی اقسام ہوتی ہیں، اور دوسرا ٹاپک جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان کی بڑی صنعتیں۔ تو آج کا یہ سبق بہت دلچسپ ہونے والا ہے اور ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے بارے میں جان سکیں اور پاکستان کی جو صنعتیں ہیں، انڈسٹریز ہیں، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، صنعتوں کی تین اقسام ہوتی ہیں۔ صنعت ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صنعت وہ جگہ ہوتی ہے جہاں خام مال کو کارآمد بنایا جاتا ہے۔ صنعتوں کی عام طور پر تین اقسام ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم گھریلو صنعت ہے، دوسری قسم ہے چھوٹی صنعت، اور تیسری قسم کی صنعتیں ہوتی ہیں بھاری صنعتیں۔ یعنی گھریلو صنعتیں، چھوٹی صنعتیں اور بھاری صنعتیں، یہ تین قسم کی صنعتیں ہیں اور ان پہ ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گھریلو صنعت کی، جسے کاٹیج انڈسٹری کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، گھریلو صنعت سے مراد ایسی صنعت ہے جو مقامی طور پر لگائی جاتی ہے، یعنی کسی مقامی جگہ پہ، کسی لوکل ایریا میں لگائی جاتی ہے۔ اس صنعت میں لوگ اپنے ہاتھ یا چھوٹی مشینوں کے ذریعے ایسی چیزیں بناتے ہیں جو مقامی طور پر ہی فروخت ہو جاتی ہیں، یعنی ایسی چیزیں بناتے ہیں جو ادھر لوکلی ہی، مقامی طور پر بھی جہاں بنتی ہیں ادھر ہی فروخت ہو جاتی ہیں۔ جیسے لکڑی کا کام ہے، لوہے کا کام ہے، چٹائیاں بنانے کا کام ہے، اسی طرح ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں، مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں، کھلونے اور یہ گھریلو جو زیورات ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، کھڈی پر کپڑا تیار کیا جاتا ہے، اون کی چیزیں بنائی جاتی ہیں اور کپڑے وغیرہ سیے جاتے ہیں، ڈریس تیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ صنعتیں وہ ہیں جو گھریلو طور پہ چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہیں، انہیں کاٹیج انڈسٹری کہتے ہیں۔ ان کو لگانے کے لیے کوئی زیادہ بڑے سرمائے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ ہیں چھوٹی صنعتیں، اسمال انڈسٹریز۔ چھوٹی صنعتوں سے مراد ایسی صنعتیں ہیں جو مقامی خام مال پر انحصار کرتی ہیں، جیسے فرنیچر بنانے کی صنعت ہے، ڈیری فارمنگ کی صنعت ہے، شہد بنانے کی صنعت ہے، قالین سازی کی صنعت ہے، کھیلوں کا سامان بنانے کی صنعت ہے، اسی طرح جوتے بنانا ہے، اسی طرح پرنٹنگ کی صنعت ہے، کاغذ سازی کی صنعت ہے، رنگ سازی ہے۔ یہ چھوٹی صنعتیں ہیں، یعنی چھوٹے پیمانے پر یہ صنعتیں لگائی جاتی ہیں اور چھوٹے پیمانے پر چیزیں تیار کی جاتی ہیں، اور یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ بہت اہم ہیں۔ ان کے لیے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، کاریگروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ گھریلو صنعتوں سے ذرا بڑی صنعتیں ہوتی ہیں۔ تیسری قسم کی صنعتیں ہیں بھاری صنعتیں، ہیوی انڈسٹریز۔ وہ صنعتیں جو بڑے پیمانے پر اور بڑی بڑی مشینیں اور سامان بناتی ہیں، یعنی یہ بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں اور بڑی بڑی مشینیں اور سامان وغیرہ بناتی ہیں، بڑی صنعتیں کہلاتی ہیں۔ ٹیکسٹائل کی صنعت ہے، یعنی کپڑے کی صنعت ہے، چینی کی صنعت ہے، سیمنٹ بنانے کی صنعت ہے، آٹو موبائل کی صنعت ہے، اور الیکٹرانکس کی جو اشیاء ہیں وہ بنانے کی صنعت ہے۔ اسی طرح اسلحہ سازی، ٹینک سازی وغیرہ کی جو صنعتیں ہیں وہ بھاری صنعتیں ہیں، ہیوی انڈسٹریز۔ جو بڑی بڑی اس میں مشینیں بنتی ہیں اور بہت بڑے بڑے کارخانے استعمال ہوتے ہیں، ان کو لگانے کے لیے زیادہ سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم مزید پہ بات کرتے ہیں پاکستان کی بڑی صنعتوں کے بارے میں۔ تو پاکستان
کے اندر جو انڈسٹریز ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کپڑے کی صنعت، پھر بڑی صنعت جو پاکستان میں ہے وہ ہے چینی کی صنعت، اور تیسرے نمبر پر جو صنعت ہے بڑی بھاری صنعت جو ہے وہ سیمنٹ کی صنعت ہے، اور پھر گاڑیاں بنانا ہے، موٹر سائیکل وغیرہ، آٹو موبائل کی صنعت ہے، اور پھر پانچویں نمبر پہ اسلحہ سازی کی صنعت ہے۔ تو یہ 5 بڑی صنعتیں ہیں جو پاکستان میں کام کرتی ہیں اور پاکستان کی معیشیت میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم ان کے بارے میں ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کپڑے کی صنعت، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بارے میں۔ کپڑے کی صنعت میں کپاس سے روئی بنائی جاتی ہے، دھاگا تیار کیا جاتا ہے، اور پھر کپڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ کپڑے کی صنعت میں کپاس سے روئی، دھاگا اور کپڑے کی تیاری کا کام کیا جاتا ہے۔ کپڑے کی صنعت پاکستان کی سب سے بڑی صنعت ہے۔ یہ پاکستان میں سب سے بڑی صنعت جو ہے جس میں کپڑا بنتا ہے، یہ سب سے بڑی صنعت کپڑے کی صنعت ہے۔ پاکستان کی معیشیت میں کپڑے کی صنعت کا کردار بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے معاشی وسائل پیدا کرنے میں اور درآمدات کرنے میں اس صنعت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ یہاں سے جو کپڑا، اچھا کپڑا بنتا ہے، جو دھاگا بنتا ہے، یہ باہر کے ملکوں کو بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ کپڑے کی صنعت روزگار فراہم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں کام کرتے ہیں اور اس طرح یہ بہت سے لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے صنعت۔ کپڑے کی صنعتیں فیصل آباد میں، کراچی میں اور حیدرآباد میں قائم ہیں۔ کپڑے کی ملیں جو ہیں وہ تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں لگائی گئی ہیں۔ تو یہ کپڑے کی صنعت جو ہے بہت اہم ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور کپڑا پاکستان میں صنعتوں کے یعنی بڑے پیمانے پر صنعتوں کے علاوہ کپڑا، جیسے کہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، گھریلو پیمانے پر بھی تیار کیا جاتا ہے، کھڈی وغیرہ جو ہے گھروں پہ بھی لگائی جاتی ہیں، اور چھوٹے پیمانے پر بھی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن وسیع پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ جو کپڑا تیار کیا جاتا ہے ان کا شمار بھاری صنعتوں میں ہوتا ہے۔ دوسری جو صنعت ہے وہ ہے چینی کی صنعت، شوگر انڈسٹری۔ چینی ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، یہ کھانے کو میٹھا اور خوش ذائقہ بناتی ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال نقصان کا باعث بھی ہوتا ہے۔ چینی گنے سے تیار کی جاتی ہے، شکرقندی سے بھی تیار کی جاتی ہے، لیکن اس میں چونکہ زیادہ مٹھاس نہیں ہوتی، اس لیے زیادہ تر جو چینی ہے وہ گنے سے ہی تیار کرتے ہیں۔ اس لیے چینی کے کارخانے انہی علاقوں میں لگائے جاتے ہیں جہاں گنے کی کاشت زیادہ ہوتی ہو۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت اس کے پاس چینی کے صرف 2 کارخانے تھے، یعنی صرف 2 کارخانے جو ہیں وہ چینی کے تھے، لیکن اب ان کی تعداد کو 90 سے بھی اوپر پہنچ چکی ہے۔ چینی کے کارخانے لڑکانہ سندھ میں ہے، پتوکی پنجاب میں ہے، کمالیہ پنجاب میں ہے، اسی طرح جہنگ، چنیوٹ، منڈی بہاؤالدین، بکھر، جوہر آباد، لہیا، یہ سارے پنجاب میں ہیں۔ مردان اور نوشہرہ جو ہے KPK میں ہیں۔ تو چینی کے کارخانے جو ہیں وہ لڑکانہ میں بھی ہیں، پتوکی میں ہیں، کمالیہ اور جہنگ اور چانیوٹ اور منڈی بہاؤالدین، بکھر، جوہر آباد، لہیا اور مردان اور نوشہرہ میں چینی کے کارخانے ہیں۔ یہاں گڑ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم صنعت ہے، وہ ہے سیمنٹ کی صنعت۔ سیمنٹ ہمیں معلوم ہے کہ مکانوں میں بھی، دکانوں، پلوں، عمارتوں کی تعمیر وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سیمنٹ کے بغیر تو ہم کوئی بھی بلڈنگ نہیں بنا سکتے۔ تو بلڈنگ بنا رہے ہوں، سڑکیں بنا رہے ہوں یا پھر پل بن رہے ہوں، ان میں سے ہر جگہ سیمنٹ استعمال ہوتا ہے۔ سیمنٹ کے لیے چونے کا پتھر اور جپسم خام مال کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو جہاں چونے کا پتھر زیادہ ہوتا ہے، جپسم زیادہ ہوتی ہے، وہاں یہ کارخانے لگائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں چونے کے پتھر اور جپسم کی خاصی مقدار موجود ہے، اس لیے یہ کارخانے جو ہیں وہ کافی زیادہ پاکستان میں بنے ہوئے ہیں۔ ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے، پاکستان میں سیمنٹ کا استعمال بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کے کارخانے بھی زیادہ ہیں۔ ڈیمانڈ جب زیادہ ہوتی ہے تو سپلائی کو پورا کرنے کے لیے، ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے سپلائی بڑھائی جاتی ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر کارخانے بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سیمنٹ کے کارخانے ڈیرہ غازی خان میں بھی ہیں، راولپنڈی میں بھی، کراچی، جہلم، ٹھٹھہ، حیدرآباد، میاں والی، ہزارہ اور خیرپور میں ہیں۔ تو پاکستان بھر میں بہت زیادہ سیمنٹ کے کارخانے ہیں اور ان سے سیمنٹ بنایا جاتا ہے، اور یہ سیمنٹ عمارتوں کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔
آٹو موبائل کی صنعت ہے، آٹو موبائل گاڑیوں کو کہتے ہیں، تو آٹو موبائل کی صنعت میں گاڑیاں، ٹریکٹر ہیں، ٹرک، کاریں، بسیں، جیپیں، موٹر سائیکل وغیرہ اور ان کے پرزے شامل ہیں، یہ اس میں تیار کیے جاتے ہیں۔ ٹریکٹر بھی تیار ہوتے ہیں، ٹرک بھی، کاریں بھی، بسیں، جیپیں وغیرہ پاکستان میں تیار ہوتی ہیں۔ پاکستان میں آٹو موبائل کی صنعتیں کراچی میں ہیں، حیدرآباد میں، لاہور، گوجرانوالہ اور گجرات میں ہیں۔ پاکستان میں ٹریکٹر بھی بنائے جاتے ہیں، ٹینک بھی بنائے جاتے ہیں، موٹر سائیکل بہت زیادہ بنائے جا رہے ہیں اور کاریں بھی تیار کی جاتی ہیں، لیکن ابھی یہ صنعت جو ہے وہ بہت اعلیٰ معیار کی نہیں ہے اور اس میں مزید ترقی کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان میں آٹو موبائل کی صنعت پر مزید کام کرنے اور اسے مزید ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ اب تو ایسے گاڑیاں، ایسے کارخانے لگانے کی ضرورت ہے جو الیکٹرک کاریں اور الیکٹرک موٹر سائیکل جو ہیں وہ تیار کریں، تاکہ پیٹرول کی کم سے کم جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ پیٹرول کا کم ہو۔ یہ پولوشن بھی پیدا کرتا ہے، آلودگی بھی پیدا کرتا ہے، مہنگائی بھی ہے، مہنگا بھی ہے بہت زیادہ۔ تو آٹو موبائل کی صنعت جو ہے اس میں کاریں بھی تیار کی جاتی ہیں، ٹرک، بس، ٹریکٹر وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ ابھی بہرحال اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلحہ سازی کی صنعت، ہمیں معلوم ہے کہ کسی بھی ملک کو اپنی حفاظت کے لیے اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے، آرڈیننس کی ضرورت ہوتی ہے، ایمونیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ملک جو ہے محفوظ نہیں رہے گا۔ پاکستان میں اعلیٰ معیار کا اسلحہ بنتا ہے، جس میں ٹینک بھی ہیں، بختر بند گاڑیاں بھی ہیں، رائفلیں بھی ہیں، میزائل، توپیں، گولہ بارود وغیرہ یہ پاکستان میں بنتا ہے۔ پاکستان میں لڑاکا جہاز جو ہیں، فائٹر، وہ بھی تیار کیے جاتے ہیں، جو اپنی شاندار کارکردگی کا لوہا منوا چکے ہیں انٹرنیشنل لیول پر۔ مختلف جو پروگرام ہوتے ہیں جس میں مختلف ملکوں کے جو جہاز ہیں وہ ایئر فورس شرکت کرتی ہے، تو اس میں پاکستان کے بنائے ہوئے جہاز جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ثابت ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اسلحہ بنانے کی صنعتیں جو ہیں وہ ٹیکسلا میں بھی ہیں، واہ میں بھی اور اٹک میں بھی ہیں۔ ہم سیکھ رہے ہیں اور یہ کتنی اچھی بات ہے۔ واٹ وی لرن، جو ہم سیکھتے ہیں، اصل میں جو بھی سیکھتے ہیں، بیکمز پارٹ آف ہو وی آر، یعنی جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنی ہماری شخصیت بہتر اور مضبوط بنے گی۔ تو جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہماری زندگی کا، ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ ہمارے اندر ڈھل جاتا ہے اور ہم اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ تو سیکھنا بہت ضروری ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہیے۔ اپنے مضامین کے علاوہ دوسرے مضامین بھی ہمیں سیکھنے چاہیے اور ہمیں اس سلسلے میں خوب محنت سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو آج ہم نے دو موضوعات پہ بات کی۔ اس میں پہلا موضوع تھا صنعتوں کی اقسام، کہ صنعتیں کون سی قسم کی ہوتی ہیں، اور دوسرا موضوع تھا ہمارا پاکستان کی بڑی صنعتیں، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ تو یہ تھے آج کے موضوعات۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، جس میں تعلیم و تربیت کی بات ہوتی ہے، جس میں ہمارے اپنے ملک کو، مادر وطن کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا ہے اور سب کے لیے ایک معیاری اور اچھی تعلیم کا انتظام کرنا ہے۔ میں اپنے اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی اس میں تعاون کیجئے اور آپ بھی آگے بڑھیے اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیے تاکہ ایک اچھی اور معیاری تعلیم سب تک پہنچ سکے۔ اس یوٹیوب چینل میں جغرافی کے علاوہ ہسٹری بھی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہے، اور فزکس، کیمسٹری، میتھ بھی ہیں، اور بہت سارے دوسرے موضوعات ہیں، اور یہ تمام کا تمام جو مٹیریل ہے یہ بالکل فری میں آپ کو میسر ہے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبائیے، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور اسے لائک بھی کیجئے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ایک اچھی اور معیاری تعلیم کا انتظام ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اگلے سبق تک فی امان اللہ۔